بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 25 ہے، جس میں ہم نظم وطن کی شان کے مشق کے متعلقہ کام کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے الفاظ معنی، خلاصہ اور سوالات جوابات کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ آئیے آج اس کے اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں الف دیکھیے، پرچم کو رکھا جاتا ہے کیا؟ اونچا، سادہ، رنگین یا سربلند؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ سربلند۔ اس طرح سے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے، دشمن کو نہ اٹھانے دینا، مال، ہاتھ، ہتھیار یا سر؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ سر۔ پھر ہے، جوہر دکھاتے چلو بہادری کے، علم کے، ہمت کے، عظمت کے؟ تو صحیح جواب کیا ہو گیا؟ بہادری کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے، ہر سمت پھیل جائے روشنی، بلب کی، سیور کی، سورج کی یا اخوت کی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوا؟ اخوت کی۔ پھر ہے، علم و ہنر کی جلاتے چلو بتیاں، شمع، مشعلیں یا ٹیوب لائٹیں؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ شمع۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے آپ کا، دیے گئے جملوں میں خالی جگہ درست لفظ سے پر کیجیے۔ الف ہے اس میں، انسانیت کو عام کرو اس ڈیش میں، وطن، جہان، گھر، آسمان؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ جہان۔ ٹک لگا کر آپ نے اس کو خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہے، اس پاک سرزمین کو ڈیش ہوئے چلو، ملاتے، بناتے، سجاتے یا بچاتے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ سجاتے۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر آ جائیے، اپنے وطن کی ڈیش بڑھاتے ہوئے چلو، آن، بان، شان یا جان؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ شان۔ پھر ہے، سکہ بٹھاؤ اپنی ڈیش کا غیر پر، ہمت، غیرت، رفاقت یا شجاعت؟ اس کا صحیح جواب ہے شجاعت۔ پھر ہے، سب ڈیش کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو، دشمنوں، عزیزوں، رقیبوں، حاسدوں؟ تو اس کا جو ہے وہ صحیح جواب ہے دشمن۔ ٹھیک ہے، اب طالبات آپ کا سوال نمبر 4 ہے، نظم میں بچوں کے لیے کیا پیغام موجود ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوال کو آپ نے جو ہے وہ اپنی کاپی میں ایسے دیکھیے سوال لکھا اور اس کا جواب دیکھیے، نظم میں بچوں کے لیے وطن سے محبت کرنے، مل جل کر اخوت سے رہنے، بغض و حسد ترک کرنے، علم و ہنر کی شمع روشن کرنے، بہادری دکھانے اور تمام لسانی تعصبات ختم کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کا پیغام موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سوال نمبر 4 کا جواب۔ آپ دیکھیے سوال نمبر 5 ہے آپ کا، نظم کے ان اشعار کو سادہ نثر میں تبدیل کیجیے۔ یعنی یہ اشعار ہیں جو مصروں کی صورت میں ہیں، تو ان کو ہم نے سمپل یعنی سادہ جملوں کی صورت میں ہم نے ان کو لکھنا ہے۔ پہلا ہے آپ کا، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو یہاں پر نثر بنایا ہے، دوستو چاروں سمت تمہارے ہی چرچے ہوں، تم اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیے، انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، سب کو ضیاء سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو۔ اس جہان میں انسانیت کو عام کرو، ضیاء سب کو یہ سبق پڑھاتے ہوئے چلو۔ ٹھیک ہے، اور ضیاء جہاں آپ لکھیں گی اس کے سامنے آپ نے علامت استجابیہ جو ہے وہ ضرور ڈالنی ہے۔ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو یہ علامت ضرور ڈالی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، اس کے بعد آپ کا جو اگلا سوال ہے وہ ہے جملے۔ آپ کو الفاظ ہیں، الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں اور جملے بھی بنانے ہیں، لیکن چونکہ الفاظ کے معنی ہم سبق کے آغاز میں کر چکے ہیں، اس لیے ہم یہاں دوبارہ جو ہے ان کو نہیں لکھیں گے،
صرف ان الفاظ کے جملے جو ہے وہ آپ بنائیں گی. سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا اخوت. اسلام ہمیں باہمی اخوت کا درس دیتا ہے. دوسرا ہے آن بان. وطن کی آن بان اس کے پرچم کی سربلندی سے ہوتی ہے. پھر ہے ضیاء. نماز اور قرآن کی ضیاء سے دل منور ہوتا ہے. شجاعت. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت بے مثال تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سکہ. مسلمانوں نے مختلف علوم میں اپنی مہارت کا سکہ بٹھایا. پھر ہے چلن. انسان کا چلن ہی اس کی پہچان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے بغض. دل میں بغض رکھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو بات یہ سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر جملے میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں. آپ کوشش کریں کہ ان الفاظ کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے میرا بیٹا. چلیے اب اس سبق سے متعلقہ قواعد کا کام جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جیسے واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف. تو آئیے اب اس کام کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیے طالبات، یہ ہیں واحد جمع، الفاظ ضد اور الفاظ مترادف. دیکھیے اس نظم میں جو واحد جمع، جو واحد جمع کے لیے الفاظ ہیں وہ ہیں سمت، سمتیں، دشمن، دشمنان، انسان، انسانوں، نفرت، نفرتیں، سبق، اسباق، پرچم، پراچم، جوہر، جواہر، شمع، شمع، علم، علوم اور سکہ، سکے. یہ تھے واحد جمع. اب آ جاتے ہیں الفاظ ضد کی طرف. الفاظ ضد میں دیکھیے پہلا ہے پاک، ناپاک، بہادری، بزدلی، زمین، آسمان، دشمن، دوست. ٹھیک ہے. یعنی اس نظم میں جو ہے یہ اتنے ہی الفاظ ضد جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلے آپ دیکھیے الفاظ مترادف. الفاظ مترادف میں دیکھیے شان، آن، بغض، کینہ، چرچا، شہرت، جوہر، کمال، سبق، درس، حسد، جلن، چلن، عادت، جہان، دنیا، اخوت، بھائی چارہ، دل، قلب، شجاعت، بہادری. ٹھیک ہے. اس میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے الفاظ معنی میں بھی دیکھے ہوں گے اور آپ نے لکھے بھی ہیں، جو یہی مترادف بھی ہیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا. تو یہ آپ کا اس سبق کا گرامر کا کام ہے. آئیے اب میں آپ کو کاپی پر بھی دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے. یہ دیکھیے بیٹے، اسی طرح سے آپ نے سبق کی ہیڈنگ لگائی اور نیچے واحد جمع کی ہیڈنگ لگانے کے بعد آپ نے بالکل پرانے کام کی طرح جیسے پچھلی اسباق میں آپ کرتے رہے ہیں، واحد جمع کے لیے کالمز بنا لیجئے اور پھر یہ تمام واحد جمع جو ابھی میں نے آپ کو بورڈ پر بتائے یہ آپ نے اس طرح سے لکھ لیے. اس کے بعد الفاظ ضد کے لیے آپ نے اسی طرح ہیڈنگ لگائی، کالمز بنا کر یہ کام آپ نے اس صفحے پر کر لیا اور اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ مترادف کا کام کیا. آپ نے اسی طرح کالمز بنا کر الفاظ مترادف کا کام بھی جو ہے وہ مکمل کر لینا ہے. تمام کام جو ہے وہ الگ الگ صفحات پر کریں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ اس طرح سے کام میں صفائی اور متاثر کن رہتا ہے کام. اگر آپ اس کو ایک ہی صفحے پر اکٹھا کریں گی تو پھر وہ اتنا زیادہ متاثر کن اور صاف ستھرا نظر نہیں آئے گا. تو امید ہے کہ آپ نے پچھلا کام مکمل کر لیا ہوگا، اس کو بھی مکمل کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجئے. فی امان اللہ.